کیا ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ جیلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس میں سے زیادہ تر بچوں کی برتھ بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوئی ہوتی ہے اور انہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی ہے. اس میں ہمارا کام یہ تھا کہ بچوں کی جو بیرکس ہے اس کو چائلڈ فرینڈلی بنایا جائے, ڈاکٹرز اپوائنٹ کیے جائیں جو کہ ان کو ڈیلی چیک اپ کریں اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی جو کٹس ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے. یہ ہمارا پروجیکٹ رہا ہے کوٹ لکھپت جیل میں. اس کے بعد ہمارے اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن کے لیے سینٹرز رہے ہیں. کوئٹہ میں ہندو کمیونٹی کے لیے رہا ہے, سدکی کلاں میں, بستی پنچایت میں, ہزارہ کمیونٹی کے لیے ہزارہ ٹاؤن میں رہا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ پروجیکٹس اور بھی ہیں سنجوگ کے, لیکن میں آج کیونکہ اس پروجیکٹ کی ایک ایکٹیویٹی میں موجود ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو اب تک یہ بتا سکوں کہ ہم نے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی امپلیمنٹیشن کے لیے اب تک کتنا کام ہم کر چکے ہیں اور مزید ہمیں آپ لوگوں کی کہاں کہاں مدد درکار ہے کہ آپ ان گیپس کو ہائی لائٹ کریں اور رسپیکٹیو اتھارٹیز تک ہمارا جو میسیج ہے اس کو پہنچائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا رول ادا کر سکیں. اب تک سنجوگ نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے ساتھ کام کیا ہے, نیپا نیشنل اکیڈمی فار پریزن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا ہے فار پریزن آفیسرز ٹریننگ. اس کے علاوہ پولیس کالج چون سیہالہ میں پولیس آفیسرز کی TOTs کروائی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جوینائل جسٹس سسٹم اس ٹائم آرڈیننس تھا کیونکہ یہ 2000 میں آیا, اس کے بعد 2018 میں یہ ایکٹ بنا ہے, تو جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس کو ہم نے پولیس کے کریکولم کا حصہ بنایا ہے. اس کے بعد ہم نے اب تک پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں کوئٹہ بار ایسوسیشن, لورا لائی بار ایسوسیشن اور زیارت, پشین, مستونگ اور KP میں ہم نے ایبٹ آباد, مانسہرہ, ہری پور, سوات, بٹاگرام اور یہ اب جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا سیشن ہے. ہمارا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز میں اویئرنیس کو کریٹ کیا جائے تاکہ وہ بچوں کے کیسز یا جیسے لائرز ہیں وہ بچوں کے کیسز کا جو ٹرائل ہے وہ اکارڈنگ ٹو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کس طرح سے کر سکیں. تو میری آپ سب معزز صاحبان سے پھر یہ درخواست ہے کہ آج آپ اس سیشن میں موجود ہیں تو جو گیپس وحید صاحب اور ملک سعید صاحب ہائی لائٹ کریں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اور جو میڈیا کا رول ہے خاص کر کے جب جوینائل کیسز کو وہ رپورٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ایز پر دا لا یہ ہے کہ آپ بچے کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ بچے کی آگے پوری ایک زندگی پڑی ہوتی ہے, پھر وہ اسٹگماٹائز ہو جاتا ہے, اس انسیڈنٹ کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے چاہے وہ جوینائل آفینڈر ہو یا جوینائل وکٹم ہو. تو ہم نے کس طرح سے اس بچے کی ایک پورے انسان کی ایک شخصیت کو کس طرح سے ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو سوسائٹی کے ایک نیگیٹو امپیکٹ سے بچا سکتے ہیں, اس میں آپ سب لوگوں کی ہمیں مدد درکار ہے. آخر میں پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارا یہ جو اس سیشن کو کرنے کا جو مقصد ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہم حاصل کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. آج کا جو بنیادی جو ہمارا سیشن ہے, اس سیشن کی جو بنیاد تھی وہ ہم ایبٹ آباد میں پورے پاکستان کے اندر سنجوگ کے حوالے سے ہم جوینائل جو بچے ہیں جن کو ہم نابالغ کہتے ہیں ان کے حوالے سے جو لا بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ جوینائل ہے کیا چیز, اس کی جو کیسز ہوتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے, ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس کی کیسز نوعیت کیا ہوتی ہے, اور پھر بالخصوص جرنلسٹ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, تو جرنلسٹ جو ہے ان کا اس حوالے سے کلیدی کردار جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے کوشش کی, لاسٹ ٹائم جو ہمارے سوئٹزرلینڈ سے ڈونر آئے ہوئے تھے مائک, ان سے ملاقات ہوئی, پھر بڑی خصوصی ڈیٹیل ان سے آپ جیسے کافی سارے ہمارے بھائی موجود تھے وہاں پر, تو اسی کے تناظر میں یہ چیزیں لے کر ہم آگے بڑھے ہیں. یہاں پہ جو منعقد ہوئی ہے یہ ہمارے پریس کے لیے, ہمارے صحافیوں کے لیے اس حوالے سے بڑی عام ہے کہ ہمیں ایک تو انٹریکشن کا بڑا کم موقع ملتا ہے آپس میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کے دوران, اور دوسرا جو ہماری جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے, جو کچھ ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ریفریش ہم نہیں کر سکتے. اس طرح کی ورکشاپس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو کے دوران ہم ان چیزوں کو ریفریش کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو خامیاں اس میں ہوتی ہیں اس کو ایک موقع مل جاتا ہے اس کو ڈسکشن کے دوران ہم اس کو ریفریش کر لیں. جو آج کی ایکٹیویٹی ہے یہ ہماری اسپیشلائز رپورٹنگ میں آتی ہے, اور جوینائل ظاہر ہے وہ جیسے کرائم رپورٹنگ ہم کرتے ہیں اس طرح جوینائل اس کا بھی ایک آپ سب پارٹ کہہ لیں,
اور وہ چونکہ نیا کانسیپٹ اس لیے ہے کہ ابھی تک یہ اس پہ جرنلسٹ رپورٹنگ بڑے کم کرتے ہیں، ان کو وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. میرا خیال تھا کہ یہ اس حوالے سے بڑی عام ہے ہمارے جرنلسٹ کے لیے کہ وہ اس کے جو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو اس میں جو قوانین ہے، اس کے حوالے سے انہیں مکمل آگاہی ہو، اور جب وہ رپورٹنگ کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. بچوں کے حوالے سے ہمارا ذہن یہ ہے کہ جب لیگل ایڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو جب گرفتار کر کے لے کے جایا جاتا ہے تو اس کو پولیس اسٹیشن کی سطح پہ وکیل فراہم کیا جائے اس کی گرفتاری کے بعد، کیونکہ وہاں پولیس نے اس کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنی ہے، اسے کویشچن آنسر کرنے ہیں. تو بچے کو اگر وہاں وکیل اس کے پاس ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے بچہ کو گائیڈ کر سکے گا کہ تم نے اس طریقے کا بیان دینا ہے یا یہ بیان نہیں دینا. اب کے پی میں زیادہ چائلڈ کورس ہے، بلوچستان میں ایک ہے، کوئٹہ میں، کراچی میں 2 ہے، لاہور میں 1 ہے، پورے پنجاب میں 1 ہے، آبٹا آباد میں بھی ہے، اور آپ کی تقریباً 9 کورس ہیں کے پی کے. سب سے زیادہ کورس جو ہے نا چائلڈ کورس کے پی میں. ہم نے تو اس وقت جرنلز کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک قانون یہ بنایا کہ جب بھی پولیس والے بچے کو اریسٹ کریں گے وہ اس کے پیرنٹس کو، اس کے گارڈین کو اور پروبیشن آفیسر کو انفارم کریں گے. اب مسئلہ پھر یہاں یہ آ جاتا ہے کہ لاہور کی جہاں تک میں مثال دوں، وہاں آج تک کبھی بھی پولیس والے نے ایک بچے کو اریسٹ کر کے پروبیشن آفیسر کو نہیں بتایا. یا آپ ایبٹ آباد میں بھی آپ کے عامر صاحب ہیں پروبیشن آفیسر، ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا آج تک مجھے بھی کبھی کسی پولیس والے نے اریسٹ کرنے کے بعد نہیں بتایا کہ ہم نے کسی بچے کو اریسٹ کیا. اس میں ہمارے جہاں کرمنل کوارڈینیشن کمیٹیز ہوتی ہیں، جج جس کو سیشن جج ہیڈ کرتا ہے، وہ جرمانہ کر دے، اس کو زبانی سے معافی منگوا لے، یا اسے کہے کہ کمیونٹی سروس کا کوئی کام کرو تاکہ اس سے آپ اس کی سزا بھی ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کام کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. جیسے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 100 درخت لگا دو، یہ کمیونٹی سروس انہوں نے بندے کو ریلیز کر دیا کہ 100 درخت تم نے لگانے. تو یہ چیزیں جو تھی یہ جنرل جسٹس کمیٹی کے حوالے سے، وہ آپ کے شہر میں مانسیرا میں یہ کافی فنکشنل ہے، ایکٹیو کام کر رہی ہیں. ہمارے پنجاب میں ابھی تک نوٹیفائی ہوئی ہیں مگر ہمارے رولز نہیں بنے، اس وجہ سے پنجاب، سندھ اور بلوچستان یہاں وہ کمیٹیز کام نہیں کر رہی. آپ کے رولز بننے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کی 3-4 ڈسٹرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کمیٹیز کافی ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور اس میں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹرائی ابھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جو کہ مائنر اور میجر کیسز میں ہیں ان کو کورٹ میں بھیجنے کی بجائے ہم اس کو آؤٹ آف کورٹ ہی ان کو ریلیز کر دیں، کوئی جرمانہ کر کے، کوئی ان سے کمیونٹی سروس کروا کے. تو یہ انہوں نے اس قانون کے تحت چیزیں ڈالی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچی 18 سال سے چھوٹی کسی جرم میں انوالو ہوگی تو اس کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے وہ خاتون کرے گی، سب انسپیکٹر، اور پروبیشن آفیسر بھی خاتون ہوگی.